بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المرسلات۔ قسم ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو ایک کے بعد ایک بھیجی جاتی ہیں۔ مرسلات کا مطلب ہے فرشتے یا ہوائیں، دونوں مطلب اس کے لیے گئے ہیں، فرشتے یا ہوائیں۔ فالعاصفات عصفا، پھر جو آندھی بن کر زور سے چلتی ہیں۔ والناشرات نشرا، اور جو یہ بادلوں کو خوب اچھی طرح پھیلا دیتی ہیں۔ اس دنیا میں جو ہوائیں چلتی ہیں نا، ان میں سے کچھ تو ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے فائدے والی ہوتی ہیں، اس کے لیے زندگی کا سامان مہیا کرتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو طوفان بن کر آتی ہیں، آندھی بن کر آتی ہیں، نقصان کا باعث ہوتی ہیں۔ اسی لیے کچھ فرشتے بھی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر انسانوں کے پاس آتے ہیں، اور نیک لوگوں کے لیے خوشخبری اور برے لوگوں کے لیے ڈرانے کا سامان لے کر آتے ہیں۔ اسی لیے پہلی 3 آیتوں میں ہواؤں کی قسم کھائی گئی اور دوسری 3 آیتوں میں فرشتوں کی قسم کھائی گئی۔ فالفارقات فرقا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتے ہیں۔ فالملقیات ذکرا، پھر نصیحت کی باتیں نازل کرتے ہیں۔ عذرا او نذرا، جو یا تو لوگوں کے لیے معافی مانگنے کا سبب بنتی ہیں یا ڈرانے کا۔ یعنی کیا ہے؟ یعنی نیک لوگوں کو اس کلام کے ذریعے گناہوں سے معافی کی دعوت دی جاتی ہے، اور برے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے جو وہ نصیحت کی باتیں لے کر آتے ہیں۔ انما توعدون لواقع، یقیناً وہ واقعہ ضرور پیش آ کر رہے گا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی اللہ، اس سے مراد اللہ کا قیامت کا دن ہے کہ وہ ضرور آئے گا، پریشان نہ ہو کہ نہیں آئے گا، یہ نہ دیکھو کہ بس زندگی دنیا کی ہی ہے، ضرور آئے گا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، چنانچہ وہ واقعہ اس وقت ہوگا جب ستارے بجھا دیے جائیں گے۔ دوبارہ اللہ پاک وہیں آ رہے ہیں، وہی صورتحال ہمیں بتا رہے ہیں کہ کب وہ واقعہ پیش آئے گا، قیامت کا واقعہ۔ کون سی قیامت؟ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کو چیر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب پیغمبروں کے جمع ہونے کا وقت آ جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ایک وقت مقرر فرمایا ہوا ہے جس میں تمام پیغمبر جمع ہو کر اپنی اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے۔ یہاں اسی وقت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، ہمیں آج کے نیوز والے ذرا سی جھوٹی خبر بھی کوئی دے دے نا کہ آگے جو ہے آپ نہیں جا سکتے، کہ تھنڈر سٹارم ہے، آپ کی فلائٹ جو ہے وہ یوں ہو جائے گی، تو ہم پیسے لگی ہوئی فلائٹ بھی جو ہے وہ کینسل کروا سکتے ہیں، کیونکہ ان کی وارننگ ہے، جھوٹے نیوز میڈیا کی اس کی وارننگ ہے۔ اللہ ہمیں کتنی خبریں دے رہا ہے قرآن میں کہ ایک دن آنے والا ہے، پورا پارہ اللہ نے 30واں پارہ اس میں گیا کہ ایک دن آنے والا ہے، پہاڑ مٹی کی طرح ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جب زمین لپیٹ لی جائے گی، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، ذرا سا سورج گرہن کا پتہ چلتا ہے، سارے کیمرے سورج کی طرف لگ جاتے ہیں، سارے کیمرے۔ ہمیں اللہ یہاں خبریں دے رہا ہے، کوئی تیاری نہیں ہماری آخرت، کچھ نہیں پتہ، دنیا ہی دنیا، ناشتے کھانے روٹیاں، ادھر پھرنا، ادھر جانا، ادھر سے لینا، ادھر کرنا، یہی دنیا میں کام لگا ہوا ہے ہمارا، آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب کہاں گیا تو لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کوئی پوچھے کہ اس معاملے کو کس دن کے لیے ملتوی کیا گیا ہے ان سے، یعنی کوئی پوچھے گا، کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو کس، یہ کافروں کا ہی سوال ہے
جو اکثر کیا کرتے تھے کہ اگر عذاب و ثواب ہوتا ہے تو ابھی کیوں نہیں ہو جاتا، دیر کیوں ہو رہی ہے اس میں۔ کافر کہتے ہیں نا ہمیشہ کہ بھئی اگر دینا ہی ہے اللہ نے تو ابھی کیوں نہیں کر لیتا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، تو جواب یہ ہے کہ فیصلے کے دن کے لیے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کیا جا رہا ہے کہ ایک فیصلے کا دن آنے والا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، پھر اللہ آگے کہہ رہے تمہیں کیا پتا کہ فیصلے کا دن کیا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا چیز ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اب یہ پوری آیت پوری اس صورت میں بار بار دو ایک آیتوں کے بعد دہرائی جائے گی، جس کا ترجمہ ہے بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کے لیے جو حق کو جھٹلاتے ہیں، یعنی جو یوم آخرت کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے تو بڑی خرابی ہے اس دن۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، پھر انہی کے پیچھے بعد والوں کو بھی چلتا کر دیں گے۔ یعنی اللہ کہہ رہے ہیں یعنی جس طرح پچھلے زمانے کے کافر ہلاک ہوئے، عرب کے یہ کافر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں یہ بھی ہلاک ہوں گے، یقیناً اللہ کہہ رہے ہیں میں ان کو بھی ہلاک کر دوں گا۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، یہاں اللہ کہہ رہے ہیں میں نے پہلوں کو نہیں ہلاک کیا۔ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، میں پچھلوں کو بھی اگلوں کو بھی ہلاک کر دوں گا، جو آنے والے ہیں بعد والے بھی ان کو بھی۔ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ایسا ہی سلوک ہم مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ المرسلات، قسم ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو ایک کے بعد ایک بھیجی جاتی ہیں۔ مرسلات کا مطلب ہے فرشتے یا ہوائیں، دونوں مطلب اس کے لیے گئے ہیں، فرشتے یا ہوائیں۔ فالعاصفات عصفا، پھر جو آندھی بن کر زور سے چلتی ہیں۔ والناشرات نشرا، اور جو یہ بادلوں کو خوب اچھی طرح پھیلا دیتی ہیں۔ اس دنیا میں جو ہوائیں چلتی ہیں نا ان میں سے کچھ تو ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے فائدے والی ہوتی ہیں، اس کے لیے زندگی کا سامان مہیا کرتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو طوفان بن کر آتی ہیں، آندھی بن کر آتی ہیں، نقصان کا باعث ہوتی ہیں۔ اسی لیے کچھ فرشتے بھی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا کلام لے کر انسانوں کے پاس آتے ہیں اور نیک لوگوں کے لیے خوشخبری اور برے لوگوں کے لیے ڈرانے کا سامان لے کر آتے ہیں۔ اسی لیے پہلی 3 آیتوں میں ہواؤں کی قسم کھائی گئی اور دوسری 3 آیتوں میں فرشتوں کی قسم کھائی گئی۔ فالفارقات فرقا، پھر قسم ہے ان فرشتوں کی جو حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتے ہیں۔ فالملقیات ذکرا، پھر نصیحت کی باتیں نازل کرتے ہیں۔ عذرا او نذرا، جو یا تو لوگوں کے لیے معافی مانگنے کا سبب بنتی ہیں یا ڈرانے کا۔ یعنی کیا ہے، یعنی نیک لوگوں کو اس کلام کے ذریعے گناہوں سے معافی کی دعوت دی جاتی ہے اور برے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے جو وہ نصیحت کی باتیں لے کر آتے ہیں۔ انما توعدون لواقع، یقیناً وہ واقعہ ضرور پیش آ کر رہے گا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یعنی اللہ، اس سے مراد اللہ کا قیامت کا دن ہے کہ وہ ضرور آئے گا، پریشان نہ ہو کہ نہیں آئے گا، یہ نہ دیکھو کہ بس زندگی دنیا کی ہی ہے، ضرور آئے گا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، چنانچہ وہ واقعہ اس وقت ہوگا جب ستارے بجھا دیے جائیں گے۔
دوبارہ اللہ پاک وہیں آ رہے ہیں، وہی صورتحال ہمیں بتا رہے ہیں کہ کب کب وہ واقعہ پیش آئے گا، قیامت کا واقعہ۔ کون سی قیامت؟ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان کو چیر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب پیغمبروں کے جمع ہونے کا وقت آ جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ایک وقت مقرر فرمایا ہوا ہے جس میں تمام پیغمبر جمع ہو کر اپنی اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے۔ یہاں اسی وقت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں ہمیں آج کے نیوز والے ذرا سی جھوٹی خبر بھی کوئی دے دے نا کہ آگے جو ہے آپ نہیں جا سکتے، کہ تھنڈر سٹارم ہے، آپ کی فلائٹ جو ہے وہ یوں ہو جائے گی، یوں ہو جائے گی، تو ہم پیسے لگی ہوئی فلائٹ بھی جو ہے وہ کینسل کروا سکتے ہیں، کیونکہ ان کی وارننگ ہے، جھوٹے نیوز میڈیا کی ان کی وارننگ ہے۔ اللہ ہمیں کتنی خبریں دے رہا ہے قرآن میں کہ ایک دن آنے والا ہے، پورا پارہ اللہ نے 30واں پارہ اس میں گیا کہ ایک دن آنے والا ہے، پہاڑ مٹی کی طرح ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، جب زمین لپیٹ لی جائے گی، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، ذرا سا سورج گرہن کا پتہ چلتا ہے سارے کیمرے سورج کی طرف لگ جاتے، سارے کیمرے۔ ہمیں اللہ یہاں خبریں دے رہا ہے، کوئی تیاری نہیں ہماری آخرت، کچھ نہیں پتہ، دنیا ہی دنیا، ناشتے کھانے روٹیاں، ادھر پھرنا ادھر جانا، ادھر سے لینا ادھر کرنا، یہی دنیا میں کام لگا ہوا ہے ہمارا، آخرت کی فکر ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب کہاں گیا تھا لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، کوئی پوچھے کہ اس معاملے کو کس دن کے لیے ملتوی کیا گیا ہے ان سے، یعنی کوئی پوچھے گا، کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے کو کس دن، یہ کافروں کا ہی سوال ہے جو اکثر کیا کرتے تھے کہ اگر عذاب و ثواب ہوتا ہے تو ابھی کیوں نہیں ہو جاتا، دیر کیوں ہو رہی ہے اس میں۔ کافر کہتے ہیں نا ہمیشہ کہ بھائی اگر دینا ہی ہے اللہ نے تو ابھی کیوں نہیں کر لیتا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، تو جواب یہ ہے کہ فیصلے کے دن کے لیے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کیا جا رہا ہے کہ ایک فیصلے کا دن آنے والا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، پھر اللہ آگے کہہ رہے تمہیں کیا پتہ کہ فیصلے کا دن کیا ہے، تمہیں کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا چیز ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اب یہ پوری آیت پوری اس صورت میں بار بار دو ایک آیتوں کے بعد دہرائی جائے گی، جس کا ترجمہ ہے بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کے لیے جو حق کو جھٹلاتے ہیں، یعنی جو یوم آخرت کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے تو بڑی خرابی ہے اس دن، اللہ پاک کہہ رہے ہیں۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، پھر انہی کے پیچھے بعد والوں کو بھی چلتا کر دیں گے، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں یعنی جس طرح پچھلے زمانے کے کافر ہلاک ہوئے، عرب کے یہ کافر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں یہ بھی ہلاک ہوں گے، یقیناً اللہ کہہ رہے ہیں میں ان کو بھی ہلاک کر دوں گا۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، یہاں اللہ کہہ رہے ہیں میں نے پہلوں کو نہیں ہلاک کیا، ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، میں پچھلوں کو بھی اگلوں کو بھی ہلاک کر دوں گا، جو آنے والے ہیں بعد والے بھی ان کو بھی۔ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ایسا ہی سلوک ہم مجرموں کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ